اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِمَّا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بمكارم الأخلاق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة وإياكم سوء الخلق فإن سوء الخلق في الجنة لا محالة. مومنین کرام، ایک انتہائی اہم ترین ایک موضوع جو ہماری زندگی میں ایک بنیادی اور کلیدی اور بہت زیادہ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو معصومین کے روایات میں اور آل محمد کے ارشادات میں بیان کی گئی ہے، اور قرآن پاک کی آیات میں بھی اس موضوع کی بے حد ضرورت اور اہمیت کو بیان کی گئی ہے. آج ہم ایک سلسلے کو اسی عنوان کے تحت شروع کر رہے ہیں. وہ اہم ترین موضوع اور عنوان اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کی اہمیت انسان کی دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. انشاءاللہ ہم اس عنوان کے ذیل میں کہ انسان کی زندگی میں اخلاق کی کس قدر اہمیت ہے اور کس قدر انسان کی زندگی میں اخلاق کی ضرورت ہے اور اس کی کیا آثار ہے، اس کی کیا فوائد ہے، آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں کس قدر جو ہے ہمیں اخلاق کی تاکید کی گئی ہے اور سفارش کی گئی ہے، کردار کے ذریعے سے، آل محمد کے روایات اور ارشادات کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ کلام پاک کی آیات کے ذریعے سے. انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے. آج صرف ایک تمہید اور مقدمے کے طور پر اس گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے نمایاں اور سب سے جو اہم ترین پہلو ہے، اور اسی کی وجہ سے سرور کائنات انتہائی شاندار کامیابی حاصل کی اور مختصر سے عرصے میں پوری دنیا کو دین کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اور اس عرب معاشرے میں کہ جس کے اندر تمام برائیاں تھیں اور جس کے اندر تمام خرابیاں بہت کمال کے حد تک، بہت زیادہ بلندیوں تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن سرور کائنات نے بہت مختصر سے عرصے میں ان تمام برائیوں کو ختم کی اور اعلیٰ اور عظیم انسانوں کی تربیت کی اور اپنے مشن کو مختصر عرصے میں بے انتہا جو ہے وہ کامیاب کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں جو اہم ترین راز ہے وہ ان کے اہم ترین اخلاق کا پہلو ہے، کہ جیسے خود قرآن پاک نے واضح لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بزرگ ترین تمغہ دیا ہے اور جو بزرگ ترین سنت عطا کی ہے وہ خلق عظیم کا سنت ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں رب العزت کا یہ فرمان ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. اگرچہ پیغمبر کی تمام جو زندگی ہے، تمام جو صفات ہے وہ عظیم ہے. پیغمبر کا اٹھنا عظیم ہے، بولنا عظیم ہے، اخلاق عظیم ہے، سخاوت عظیم ہے، عبادت عظیم ہے. پوری زندگی عظمتوں کا مجموعہ ہے. یعنی عبادت کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی عظیم مقام پر فائز ہے، اور سخاوت کو دیکھا جائے تو وہ بھی عظیم درجے پر جو ہے وہ فائز ہے. اور انسانیت کے ساتھ جو ہمدردی ہے، انسانیت کے ساتھ جو محبت ہے،
اور جو لطف اور رحمت ہے کہ خود قرآن نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ پوری کائنات کے لیے، تمام بشریت کے لیے رحمت کا مجسم ہے۔ لیکن ایک پہلو جس کو بہت زیادہ قرآن نے نمایاں طور پر بیان کیا ہے وہ آپ کی اخلاقی بزرگی ہے، وہ آپ کی جو ہے خلق عظیم کا جو ہے وہ پہلو ہے کہ قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ آپ خلق کے انتہائی عظیم مقام پر اور مرتبت پر جو ہے نا وہ فائز ہے۔ لہذا پیغمبر جس چیز کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی اور لوگوں کے دل کو نرم کیا، اس معاشرے میں انقلاب لایا اور عظیم انسانوں کی تربیت کی، اس میں سب سے کلیدی جو اور اساسی جو پہلو ہے اور عامل ہے وہ پیغمبر کا عظیم اخلاق ہے۔ لہذا جس طریقے سے پیغمبر اخلاق کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی ہے اور خلق عظیم کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، لہذا پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ اور آئیڈیل جو پوری زندگی میں پروردگار عالم نے پوری بشریت کے لیے جو عطا کیا ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونے ہیں، اور بہترین نمونہ جو ہے پیغمبر کی زندگی ہے، یعنی پیغمبر کا ایک ایک جو زندگی کی جو لمحات ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین جو ہے مشعل نور ہے۔ لیکن انہی تعلیمات میں سے جو اہم ترین جو پہلو ہے پیغمبر کی زندگی میں وہ اخلاقی پہلو ہے۔ لہذا ہم جو ہے چونکہ اخلاق کی اسلام میں بڑی تاکید ہے، بڑی ضرورت بیان کی گئی ہے، اور دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بغیر اخلاق کے انسان کامیاب اور خوش وقت نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ جو دروس ہوں گے اس میں ہم اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کی اہمیت اور انسان کی دنیاوی زندگی میں اخلاق کی جو آثار ہیں اور اخلاق کی جو فوائد ہے اور جو برکات ہے اس کو ہم بیان کریں گے، اور پھر اخلاق کی جو آثار ہے اخروی زندگی میں اور قیامت میں جو انسان کی کامیابی ہے اور عظیم ترین درجات پر فائز ہونے کے جو سبب ہے اس کو بھی جو ہم جو ہے بیان کریں گے۔ میں نے ابھی آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا جو بنیادی اور اساسی راز بیان کیا ہے قرآن پاک میں خالق دو جہان نے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران کی جو ہے وہ چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات میں پروردگار عالم کا فرمان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ خدا کی عظیم رحمت تھی کہ آپ ان لوگوں کے لیے انتہائی بااخلاق ہوئے اور انتہائی جو ہے وہ نرم اور ملائم اور انتہائی مہربان ہوئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ خدا کی عظیم رحمتوں میں سے ہے، لِنْتَ لَهُمْ، جو آپ ان کے لیے انتہائی نرم، انتہائی متواضع اور انتہائی بردبار، انتہائی با اخلاق بنے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ان کے لیے خدا نائستہ سخت مزاج ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتے اور آپ کے اخلاق اگر اس کمال اور اس عظیم بلندیوں پر اگر فائز نہ ہوتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ لوگ آپ سے پراکندہ ہوتے، لوگ آپ کے قریب نہ آتے، اور جس چیز نے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنایا ہے، جس چیز نے لوگوں کو آپ کی طرف کھینچا ہے اور جس چیز نے جو ہے وہ لوگوں کو آپ کا عاشق بنا دیا ہے، وہ آپ کی کمالات میں سے اہم ترین جو پہلو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ فَإِمَّا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے بہت با اخلاق ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ان کے لیے سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کے اطراف سے پراکندہ ہوتے، لوگ آپ کے اطراف سے دور چلے جاتے اور لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ لہذا قرآن کے واضح لفظوں میں اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کو جس چیز نے کھینچا ہے، پیغمبر کے قریب کیا ہے، وہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کی دلوں میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، جن کی دلوں میں کوئی پیار نہیں ہے، جن کی دلوں میں محبت نہیں ہے، جو اپنی اولادوں کو دفن کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں، کہ قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کیا کہ انہی مشرکین سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
وہ جو بیٹیوں کو زندہ درکور کرنے والوں کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم اپنی بیٹیوں کو کس جرم میں قتل کرتے تھے؟ یعنی وہ انسان جو اپنی اولادوں کو قتل کرنے والے ہیں اور اپنی اولاد پر رحم نہ کرنے والے ہیں، ان کی دلوں کو پیغمبر نے اپنی طرف جو ہے نا وہ کھینچا ہے اور اپنی طرف جو ہے نا وہ مائل کیا ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی کہ مشرکین کے دل کو پیغمبر نے اپنی طرف مائل کیا؟ ان کی دلوں میں پیغمبر جو ہے نا وہ جا کے بیٹھ گئے اور ان کی دلوں میں اپنی جگہ جو ہے نا وہ بیان کی۔ قرآن واضح لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ وہ پیغمبر کا اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے تمام مشرکین پیغمبر کے اطراف میں جمع ہوئے، پیغمبر کی طرف کھنچ کے آئے اور پیغمبر کی باتوں سے متاثر ہوئے اور پیغمبر کی تعلیمات کو سننے پر وہ مجبور ہوئے۔ اور اس کی جو بنیادی سبب ہے کہ وہ آپ کی رحمت ہے، آپ کی اخلاق ہے، اور اسی اخلاق نے لوگوں کو جو ہے نا آپ کی طرف کھینچ کے لایا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ واضح ہمیں جو ہے نا وہ ثبوت ملتی ہے کہ جس انسان کے پاس اخلاق ہے لوگ اس کی گرویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے اطراف آتے ہیں، لوگ اس کے دوست ہوتے ہیں، لوگ اس کے چاہنے والے بنتے ہیں، لوگ اس کو اپنے قریبی ترین جو ہے وہ ساتھی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ اس کی دل میں زندگی میں اخلاق نہیں ہے، اس کے ملنے کا انداز، اس کے بولنے کے انداز، اس کے اٹھنے کا انداز اخلاق پر اگر مبتنی نہیں ہے، اس کی زندگی میں اگر اخلاق نہیں ہے تو لنفضوا من حولک، لوگ پراکندہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، یعنی عزیز ترین انسان بھی جو ہے نا اس کے چاہنے والے نہیں ہوں گے۔ جیسے خود سرور کائنات کی ایک اور روایت میں فرمان ہے، پیغمبر نے فرمایا انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم، کہ تم لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے ہو، لوگوں کی دلوں میں تم حکومت نہیں کر سکتے ہو، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، طاقت اور اقتدار کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں پر نہیں چھا سکتے۔ جب تک تم ان کو مال دیتے رہو گے تو وہ تمہاری مدح کرتے رہیں گے، تمہاری صفت بیان کرتے رہیں گے، اور جس دن سے جو مال دینا چھوڑ دیں گے اسی دن سے وہ تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اقتدار کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جب تک ان کے پاس حکومت ہے لوگ ان کی جو ہے نا وہ گیت گاتے رہیں گے، ان کا قصیدہ پڑھتے رہیں گے، ان کو زندہ باد کہتے رہیں گے، لیکن جس دن ان کی حکومت چلی گئی تو اسی دن سے مردبات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کی دلوں پر جو حکومت ہو سکتی ہے وہ نہ دولت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، نہ جو ہے نا وہ حکومت کے ذریعے سے، لوگوں کی دلوں پر اگر کوئی حکومت کرنا چاہتا ہے تو دلوں میں نافذ ہونے کا طریقہ بہترین اخلاق ہے۔ جن کے پاس اخلاق ہیں، اخلاقی کمالات ہیں جو انسان کی دلوں کو جلب کر لیتے ہیں اور دلوں میں جو ہے نا وہ حکومت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بالکل واضح لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں دلوں پر جن ہستیوں نے حکومت کی ہے، جو دلوں کی گہرائیوں میں نفوذ کر گئے، وہ محمد آل محمد کی ذوات ہیں کہ جتنی دلوں میں آل محمد نے اپنی جگہ بنایا۔ اب پوری کائنات میں کس قدر امام حسین کا مقام ہے بشریت کی دل میں، انسانیت کی دل میں، لوگوں کی دلوں میں، اسی طریقے سے حضرت زہرا کا مقام، مولا کائنات کا مقام، امام حسن کا مقام، پورے 4 معصومین کا مقام، خود سرور کائنات کا مقام کس قدر لوگوں کی دلوں میں راسخ ہے۔ کیوں آل محمد لوگوں کے دلوں میں نافذ ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کا کردار انہوں نے پیش کیا، اخلاق انہوں نے پیش کیا ہے۔ لہٰذا آل محمد کی تعلیمات اور ان کی سیرت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، اور لوگوں کو اگر گرویدہ کرنا ہے، لوگوں کو اگر متاثر کرنا ہے، لوگوں تک اپنی پیغام کو پہنچانا ہے، یہاں تک خود اپنے گھر والوں کو اپنا بنانا ہے تو اخلاق کے ذریعے سے بن سکتے ہیں۔ خدا نہ ایسا اگر ہم بد اخلاقی کریں گے تو اپنے عزیز ترین لوگ بھی ہم سے دور ہو جائیں گے، عزیز ترین افراد بھی جو ہے نا وہ ہم سے جو ہے نا ہمیں چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوہم باخلاقکم، تم لوگوں کو اپنی طرف نہیں لا سکتے ہو، لوگوں کی دلوں میں تم حکومت نہیں بنا سکتے ہو، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے۔ اگر لوگوں کو اپنی طرف لانا ہے، لوگوں کی دلوں میں اگر حکومت بنانا ہے تو وہ اخلاق کے ذریعے سے تم دلوں پہ چھا جاؤ، اخلاق کے ذریعے سے دلوں پہ جو حکومت جو وہ کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا انسانیت کی دلوں میں جو سب سے زیادہ جو نافذ ہونے والی جو چیز ہے وہ انسان کا اخلاق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کا دل اگر سخت ہوتے، آپ کے اخلاق اگر پسندیدہ نہ ہوتے تو لنفضوا من حولک، تو لوگ آپ سے دور جو ہے نا وہ چلے جاتے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آئندہ دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پیغمبر نے حقیقتاً جو عظیم انقلاب لایا ہے وہ ایک اخلاقی انقلاب ہے۔ یہ جو آفاقی انقلاب دنیا میں لے کے آیا ہے وہ کردار کے ذریعے سے آیا ہے،
وہ پیغمبر کے عظیم اخلاق کے ذریعے سے لے کے آیا ہے. لہذا دنیا میں اگر کوئی بھی انسان واقعاً اپنے گھر میں انقلاب لانا چاہتا ہے، اپنے محلے میں انقلاب لانا چاہتا ہے، اپنے ملک میں انقلاب لانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے رفتار کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو بدلنا ہوگا. جب اس کا کردار بدلے گا، اس کی اخلاق واقعاً بلندیوں پر نظر آئیں گے، تو یقیناً لوگ اس کی باتوں کو جو ہے وہ مان لیں گے. اسی لیے سرور کائنات کا ایک اور روایت میں فرمان ہے، علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنة لا محالہ وإیاکم سوء الخلق فإن سوء الخلق فی النار لا محالہ. حضرت امام خمینی کی ایک بہترین اور زبردست کتاب ہے 40 حدیث، اس کتاب کا نام ہے، جس میں حضرت امام خمینی نے 40 حدیثوں کی شرح جو ہے وہ کتاب لکھی ہے، اور آل محمد کی پیغامات مختلف عناوین اور مختلف موضوعات کے حوالے سے اور ہماری زندگی سے متعلق جو ہے جو ہماری زندگی میں بہترین رہنمائیاں ہیں اور بہترین اس میں ہمارے لیے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں. 40 حدیث سے رسول آقا امام خمینی بہترین کتابوں میں سے، ان میں وہی 40 میں سے ایک یہ حدیث ہے جو امام خمینی نے اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت پر ایک باب ہے، اس باب میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. سرور کائنات نے جو ہے اپنی پوری امت، بخصوص تمام امت کے لیے اور خاص طور پر جو ہے وہ مومنین کائنات کے لیے، پیغمبر اپنی محبین کے لیے، اپنے عاشقین کے لیے پیغام اخلاق دے گئے. یہ جملہ ارشاد فرمایا، علیکم بحسن الخلق، تم سب پر ضروری ہے، واجب اور لازم ہے، اپنی اخلاق کو ٹھیک کرو، اپنی کردار کو ٹھیک کرو، اپنے نظریے کو ٹھیک کرو. علیکم بحسن الخلق، تم لوگوں پر ضروری ہے بہترین اخلاق کو اپنانا. اس کے بعد فرمایا فإن حسن الخلق فی الجنة لا محالہ، وہ انسان جس کی اخلاق بہترین اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے ملتے ہیں، اس کی باتوں میں اخلاق ہے، اس کے کردار میں اخلاق ہے، اس کے رفتار میں اخلاق ہے، جو انسان بہترین اخلاق والا انسان ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہ جنت میں اس کا جو ہے وہ مقام ہے، جنت میں اس کی جو ہے جگہ ہے. یعنی جو انسان با اخلاق انسان ہوگا وہ دنیا میں لوگوں کی دلوں میں جگہ رکھتا ہے اور قیامت کے دن جنت میں جگہ رکھتا ہے. قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ اللہ کی بہشت، انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اس کا مقام ہے، اور دنیا میں با اخلاق انسان کا جو ٹھکانہ ہے، با اخلاق انسان کا جو مقام ہے، وہ لوگوں کا دل ہے، لوگوں کا قلب ہے، اس کی جگہ دلوں میں ہے. انسان کے دلوں میں با اخلاق انسان کی جو ہے مقام اور اس کی جگہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بحسن الخلق، تم سب پر ضروری اور لازمی ہے کہ حسن خلق کو اپنا لو، بہترین اخلاق کو اپنی زندگی میں پیدا کرو. اس کے بعد فرمایا فإن حسن الخلق فی الجنة لا محالہ، یقیناً بہترین اخلاق رکھنے والا جو انسان ہے وہ انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. یہ اخلاق کا مقام، یہ اخلاق کا فائدہ کہ دنیا اور آخرت میں. اور اس کے مقابل میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ سُوءَ الْخُلُقِ، خبردار خبردار اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچ جانا. اس لیے کہ وہ انسان جو بد اخلاق ہے دنیا میں لوگوں کی دلوں سے نکل جاتا ہے، منفور ہو جاتا ہے، ہر انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے نا وہ لوگوں سے لڑتا ہے، الفاظ اس کی جو ہے نا نازیبا الفاظ ہے، منہ سے غلط جملے نکلتے ہیں اور معاذ اللہ فوراً لڑائی پہ اترتے ہیں، اور نہ کسی کی عزت کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی کے آبرو و حیثیت کا خیال کرتے ہیں، بلکہ بد اخلاق انسان اپنے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کرتے، باپ سے لڑ پڑتے ہیں، ماں سے لڑ پڑتے ہیں، عزیزوں سے لڑ پڑتے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہمیں لڑوانے کی جو سب سے بنیادی سبب بند ہے؟ وہ بد اخلاقی ہے. جو انسان بد اخلاق انسان ہوگا وہ ایک ایک قدم پر لڑتا رہتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کے منہ سے غلط جملے نکلتے رہتے ہیں. اس کے مقابل میں وہ انسان جو با اخلاق ہے وہ اگرچہ اسے دکھ ہو، اگرچہ اس کے اوپر ناانصافی ہو تو وہ درگزر کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، اور منہ سے غلط جملہ نہیں نکلتا ہے، منہ سے غلط رفتار، غلط طریقہ کار وہ انتخاب نہیں کرتا ہے. اس لیے سرور کائنات نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ سُوءَ الْخُلُقِ، خبردار خبردار اپنے زندگی میں بد اخلاقی نہیں رکھنا. اس لیے خبردار بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا. فإن سوء الخلق فی النار لا محالہ، یقیناً جو بد اخلاق انسان ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بد اخلاق انسان ہے. ایک اور بہترین روایت جو کہ سرور کائنات کا فرمان ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہماری ایک بہترین اور مستند ترین ایک کتاب تحف العقول کے نام سے ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ارشادات اور بہترین روایات کو جمع کیا گیا ہے، اور ہر معصوم کی جو ہے باب میں ہر امام کا کلام اور ہر امام کے جو ارشادات ہیں، پیغامات ہیں، وہ اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یہ روایت جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقربکم منی غدا فی الموقف احسنکم خلقا واوفاکم بالعہد واداکم للامانۃ واحسنکم خلقا واقربکم من الناس۔ میں آج کے درس جو ہے چونکہ بطور تمہید اور مقدمے کی طور پر ہے، زیادہ آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے وہ زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں، بس اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنی زحمتوں کو تمام کرنا ہے، لہٰذا اس پر آپ حضرات کی توجہ کا میں طالب ہوں، اور انشاءاللہ اس روایت کو آپ اپنائیں گے تو پیغمبر نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، اور اپنی رفاقت اور قیامت کے دن اپنی ہمنشینی اور اپنے ساتھ قیامت میں محشور ہونے کی جو ہے وہ بشارت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے نزدیک ترین اور قریب ترین فرد وہ ہوگا جس کے اندر 5 صفات ہوں گے۔ جو ان 5 صفات کو اپنانے والا انسان ہوگا وہ آل رسول کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوں گے۔ پیغمبر نے فرمایا وہ کل میرے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوں گے۔ سب سے نزدیک ترین فرد قیامت کے دن میرے ساتھ وہ انسان ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ یہ 5 صفات جو ہے جس کے اندر پائے جاتے ہوں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اوفاکم بالعہد۔ وہ انسان قیامت کے دن مجھ سے نزدیک ترین انسان ہوگا جو سب سے زیادہ باوفا انسان ہے۔ اس بات پر توجہ کریں، بے وفا انسان خدا سے دور ہے، وفا انسان پیغمبر سے دور ہے، بے وفا انسان آل رسول سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے۔ وہ انسان اگر پتہ چل جائے کہ یہ وفادار انسان، اس کی کوئی وفا نہیں ہے، تو لوگ اس سے نزدیک نہیں ہوتے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ بہت وفادار انسان ہے، یہ کبھی کسی سے بے وفائی نہیں کرتے، تو یقیناً وہ لوگوں سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا چونکہ پوری بشریت میں سب سے باوفا جو ہستی ہے وہ میں ہوں، میرے آل ہے، محمد و آل محمد ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک ہستی جو دامن آئمہ میں تربیت پائی، دامن آل محمد میں جس میں پرورش پائی، اس کا نام ہی شہنشاہ وفا بن گئے۔ وہ امیر المومنین کا فرزند، علمدار حسینی، باب الحوائج، حضرت قمر بنی ہاشم کی ذات ہے، اس قدر وفا کا پیکر بن گئے کہ شہنشاہ وفا کا لقب مل گیا۔ لہٰذا آل محمد کا جو اہم ترین جو ہمارے لیے ایک پیغام ہے وہ پیغام وفا ہے، کہ جس طرح کربلا والوں نے ایک صحابی نے امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ وفا کیا۔ خود مولا امام حسین کا فرمان ہے ما وجدت اصحابا اوفا من اصحابی، پوری دنیا میں میرے اصحاب سے بڑھ کر باوفا کوئی انسان نہیں ملے گا۔ واقعاً وفا کی، اپنی جانوں کو فرزند زہرا پر قربان کی۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا جو سب سے باوفا انسان ہوگا وہ قیامت کے دن جو ہے نا میرے ساتھ محشور ہوں گے۔ پہلی صفت وفا ہے، اور دوسری صفت وہ اصدقکم للحدیث، جو سب سے زیادہ سچا ہو، کبھی جس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلتا ہو، کردار میں سچائی ہے، زبان میں سچائی ہے، جو سچا انسان ہو، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ صادق انسان ہے، واقعاً سچ کہنے والا، جس کے کردار و زبان و زندگی میں سچائی ہے۔ پیغمبر فرمائے یہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہوں گے۔ دوسری صفت صداقت اور سچائی، اور تیسری صفت فرمایا وَأَدَّاكُمْ لِلْأَمَانَةِ، وہ شخص جو لوگوں کی امانت کا امین ہو، لوگوں کی امانت کو سب سے زیادہ جو وہ ادا کرنے والا انسان ہو، یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت فرمایا وَأَحْسَنُكُمْ خُلْقًا، وہ انسان قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہوں گے جو سب سے زیادہ با اخلاق انسان ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ با اخلاق انسان جو خلق عظیم کے درجے پر فائز ہے وہ خود پیغمبر کی ذات ہے۔ اب پیغمبر جو ہو تمام اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے، وہ جو پیغمبر کا امتی ہے، جو پیغمبر کا عاشق اور محب ہے، وہ بھی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ با اخلاق ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اخلاق کے معیار پر اس کو پرکھا جائے گا، جو سب سے با اخلاق ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے نزدیک ترین فرد ہوگا میرے لیے، اور سب سے زیادہ جو آل محمد کے ساتھ نزدیک فرد وہ ہوگا جو سب سے زیادہ با اخلاق ہے۔ یہ 4 صفتیں ہو گئی، اور 5ویں صفت فرمایا وَأَشَدُّكُمْ تَوَاضُعًا لِلَّهِ۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس بات کو عرض کریں گے کہ پیغمبر کی صفات میں سے ایک اعلیٰ ترین صفت تواضع ہے۔
تواضع نبیوں کی صفت ہے، ولیوں کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے. اس کے مقابل میں تکبر اور غرور وہ دشمنان آل محمد کی صفت ہے. تاریخ بشر میں جس نے سب سے زیادہ تکبر اختیار کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا، وہ فرعون ہے. انا ربکم الاعلی کہہ بیٹھے، یعنی خدا کی سیٹ پہ جا کے یہ کہہ گیا کہ سب سے بڑا پروردگار تو میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ تو نے تکبر کی، تجھے جو ہے نا دریائے نیل میں ڈبونا ضروری ہے، لہذا فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا. لہذا تکبر دشمنان آل محمد کی صفت ہے، تواضع محمد و آل محمد کی صفت ہے. پیغمبر نے فرمایا جو سب سے زیادہ متواضع انسان ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہو جائیں گے. انشاءاللہ بقیہ جو دروس ہے ہم آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے. محمد آل محمد کی جو پیغامات اور ارشادات ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ گفتگو کرتے رہیں گے. ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار تو نے قرآن میں محمد و آل محمد نے اپنے روایات میں ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے، اخلاق کی تاکید کی ہے. ہمیں بہترین اخلاق اپنی زندگی میں اپنا کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنورنے کی اور محمد و آل محمد کے ساتھ معشور ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا جو اخلاقی رذائل ہے، خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، انہیں ہمیں اپنے وجود سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اخلاقی کمالات کو اپنا کے دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی اور سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا پروردگار جو تمام تعلیمات اور تمام آل محمد کی ارشادات اور دین کا، شریعت کا، قرآن کا وارث ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.